بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن مشہور صحابیات میں ہیں۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ 17 آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھی۔ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ان دونوں حضرات کو اہل عیال کو لے آئیں۔ ان کے ساتھ ہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلی آئیں۔ جب قبا میں پہنچی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش انہی کی ہوئی۔ اس زمانے کی عام غربت انگیزی فکر و فاقہ مشہور معروف ہے، اور اس کے ساتھ اس زمانے کی ہمت، جفاکشی، بہادری، جرأت ضرب المثل ہے۔ بخاری میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی خود ان کی زبان سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو ان کے پاس نہ مال تھا، نہ جائیداد، نہ کوئی خادم کام کرنے والا، نہ کوئی اور چیز۔ ایک اونٹ پانی لاد کر لانے والا اور ایک گھوڑا میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی، اور کھجور کی گٹلیاں کوٹ کر دانے کے طور پر کھلاتی تھی۔ خود میں پانی بھر کر لاتی، اور پانی کا ڈول پھٹ جاتا تو اس کو آپ ہی سی لیتی تھی، اور خود ہی گھوڑے کی ساری خدمت کا ہردانہ وغیرہ کرتی تھی، اور گھر کا سارا کاروبار بھی انجام دیتی تھی۔ مگر ان سب کاموں میں گھوڑے کی خبر گیری اور خدمت میرے لیے زیادہ مشقت کی چیز تھی۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتی تھی، تو میں آٹا گوندھ کر اپنے پڑوس کے انصار عورتوں کے ہاتھ لے جاتی۔ وہ بڑی سچی مخلص عورتیں تھیں، میری روٹی بھی پکا دیتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچنے پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمین جاگیر کے طور پر دے دی، جو 2 میل کے قریب تھی۔ میں وہاں سے اپنے سر پر کھجور کی گٹلیاں لایا کرتی تھی۔ میں ایک مرتبہ اسی طرح آ رہی تھی کہ ایک گٹھڑی میں سر پر راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ اونٹ پر تشریف لا رہے تھے، اور انصار کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اونٹ ٹھہرایا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی، اور یہ بھی خیال آیا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت بہت ہی زیادہ ہے، ان کو بھی یہ ناگوار ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے انداز سے سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں گھر آئی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصہ سنایا کہ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے۔ یہ ارشاد فرمایا، مجھے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم تمہاری گٹلیاں سر پر رکھ کر لانا میرے لیے اس سے بہت زیادہ گراں ہے، مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ حضرات خود تو زیادہ تر جہاد پر اور دین کے دوسرے امور میں مشغول رہتے تھے، اس لیے گھر کے کاروبار عام طور پر عورتوں ہی کے کرنا پڑتے تھے۔ اس کے بعد میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کی خدمت سے مجھے خلاصی ملتی، گویا بڑی قید سے میں آزاد ہو گئی۔ عرب کا دستور پہلے بھی اور اب بھی ایک کھجور کی گٹلیاں کوٹ کر یا چکی میں تل کر پانی میں بھگو کر جانوروں کو دانے کے طور پر کھلاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے، اس خیال سے کہ نہ معلوم راستے میں کیا ضرورت درپیش ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا، جس کی مقدار 5-6 ہزار درم تھی، وہ سب ساتھ لے گئے تھے۔ اور حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جو نبینا ہو گئے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے آئے، آ کر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا، اور مال بھی شاید سب لے گیا، یہ دوسری مشقت بھی تم پر ڈالی۔ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، نہیں دادا، وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دی جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ درم پڑے رہتے تھے۔
اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادا کے ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیا، جس سے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ لگایا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے خیر یہ اس نے اچھا کیا کہ تمہارے گزارے کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر میں نے دادا کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو۔ یہ دل گردے کی بات ہے، ورنہ دادا سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتی درست تھا کہ اس وقت کا ظاہری سہارا آن پر ہی تھا۔ ان کی متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی کہ ایک تو باپ کی جدائی، دوسرے گزارے کی کوئی صورت بظاہر نہیں تھی، پھر مکہ والے عام طور پر دشمن اور تعلق، مگر اللہ نے ایک ایک ادا ان سب حضرات کو، مرد اور عورت کو ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اول میں نہایت مالدار اور بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ ہی لا دیا، جیسا کہ پہلے تفصیل سے گزرا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال میں اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے۔ میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ بڑی سخی تھی، اول جو کچھ خرچ کرتی ہیں اندازے سے ناپ تول کر خرچ کرتی تھی، مگر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات باندھ کر رکھنا رکھو اور حساب نہ لگایا کرو، جتنا بھی قدرت میں ہو خرچ کیا کرو، تو پھر خوب خرچ کرنے لگی۔ اپنی بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو نصیحت کیا کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ہونے اور بچنے کا انتظار نہ کیا کرو۔ اگر ضرورت سے زیادتی انتظار کرتی رہو گی تو ہونے کا نہیں کہ ضرورت خود بڑھتی رہے گی، اور اگر صدقہ کرتی رہو گی تو صدقے کے خرچ کر دینے سے نقصان میں نہ رہو گی۔ ان حضرات کے پاس جتنی تنگی اور ناداری تھی اتنی ہی صدقہ و خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی گنجائش اور وسعت۔ آخر میں آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میرے چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کا ضرور کیجیے۔ شکریہ۔